أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار اور بدلنے رات اور دن کے لآیات البتہ اس میں نشانیاں ہیں لأولی الالباب عقل والے لوگوں کے لیے الذین وہ عقل مند یذکرون اللہ جو یاد کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اللہ کا قیاما کھڑے وقوداً اور بیٹھے وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوں کے بل ویتفکرون اور غور کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض آسمان و زمینوں کے بنانے میں ربنا اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار ما خلقت ھذا باطلا نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بیکار بے مقصد سبحانک پاک ہے تیری ذات فقنا پس ہمیں بچا لے عذاب النار دوزخ کے عذاب سے ربنا ہمارے پروردگار انک بے شک تو من تدخل النار جسے داخل کر دے آگ میں فقد اخزیتہ پس تحقیق تو نے اسے رسوا کر دیا وما للظالمین من انصار نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مددگار ربنا ہمارے پروردگار اننا سمعنا بے شک ہم نے سنا منادیا ایک منادی کو آواز دینے ندا دینے والے کو ینادی جو یہ ندا دے رہا ہے للایمان ایمان کے لیے ان آمنو کہ ایمان لے آؤ تم بربکم اپنے پروردگار کے ساتھ فآمنا تو ہم ایمان لے آئے ربنا ہمارے پروردگار فاغفر لنا ذنوبنا پس بخش دے ہمارے گناہوں کو وکفر عنا سیئاتنا اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں بدیاں وتوفنا مع الابرار اور ہمیں موت دینا نیکوکاروں کے ساتھ ربنا ہمارے پروردگار وآتنا اور عطا کر ہمیں ما وعدتنا جو تو نے وعدہ کیا ہم سے علی رسلک اپنے رسولوں کے ذریعے سے ولا تخزنا اور نہ ہمیں رسوا کرنا یوم القیامہ قیامت کے دن انک لا تخلف المیعاد بے شک تو خلاف نہیں کرتا اپنے وعدوں کے سورت کا اختتام ہے اس میں اللہ جل شانہ کی توحید اور اس کی قدرت کی باتوں کا بیان ہے فرمایا کہ اس کائنات میں ہر شے میں اللہ کی قدرت ہے اور اس کی طاقتوں کا ظہور ہے بڑی سے بڑی مخلوقات کو دیکھ لو آسمان زمین ہیں ان میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں رات اور دن ہیں
آسمانوں کو بغیر ستون کے سہارے کے اس نے ٹکایا ہوا ہے، زمین کو پانی پہ کشتی کی طرح تیرایا ہوا ہے، اور اسی طرح رات اور دن کو تبدیل کر رہا ہے۔ سردیوں کی رات اور ہوتی ہے، دن اور ہوتا ہے، گرمیوں کی رات اور ہوتی ہے، دن اور ہوتا ہے۔ یہ ایک مربوط اور منظم نظام یہ اس کی قدرت پہ دلالت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دوسرے مقام پہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں انسان کے اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں، آنکھوں کو دیکھ لو، اس میں اللہ نے کیسا نظام رکھ دیا، کانوں کو دیکھ لے، گوشت ہے لیکن ایک گوشت میں دیکھنے کی طاقت رکھی، ایک میں سننے کی طاقت رکھی، ایک گوشت میں بولنے کی طاقت رکھ دی، یہ اس کی قدرتیں ہیں ساری۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے بنانے میں اور زمینوں کے بنانے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں اس کی قدرت کی، اس کی توحید کی یہ دلیلیں ہیں، لأولی الالباب، اور ان سے یہ غور کی چیزیں وہی ان میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، ان سے اللہ کی توحید کو سمجھ سکتے ہیں، ان سے اس کی قدرتوں کو سمجھ سکتے ہیں، وہی لوگ لأولی الالباب جو عقل مند لوگ ہیں، جن کو عقل شعور ہے تو وہ ان سے اللہ کی قدرت کو سمجھ جاتے ہیں، اور جس کو عقل ہی نہیں، پاگل ہے، تو اس کو ظاہر ان سے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ آگے ارشاد فرما، عقل مند کون لوگ ہیں؟ عقل مندوں کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں، قیاماً، کھڑے کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے بیٹھے، یعنی وہ اکثر اللہ کے ذکر میں کھڑے ہیں، جیسے نماز میں اس میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے تشہد میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنے بستروں پہ لیٹے ہوئے اس وقت بھی اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ذکر اللہ کے لیے کوئی وضو ہونا شرط نہیں ہے، انسان کا وضو نہ بھی ہو تو زبان سے ذکر کرتا رہے، بستر پہ لیٹا ہوا تب بھی ذکر کرے، تو اس کے لیے اس میں اللہ نے آسانی رکھے۔ عبادت کے لیے، نماز کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کی شرط ہے کہ وضو میں نماز پڑھے، وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جان بوجھ کے نماز بغیر وضو کے پڑھے تو کفر ہو جاتا ہے۔ تو لیکن جو ذکر اللہ ہے، اس ذکر کے لیے انسان کو وضو کے لیے کوئی اس کی شرط نہیں رکھی، قرآن بھی اگر کوئی زبانی پڑھے بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے، البتہ اس کو ہاتھ وضو کے بغیر نہیں لگا سکتا۔ تو یہ اللہ نے اس میں سہولت رکھی ہے، اس لیے فرمایا وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور لیٹے لیٹے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر، تدبر، تفکر کرتے رہتے ہیں اللہ کی پیدا کرنے کی ہوئی چیزوں میں، آسمان و زمین جیسے بڑی مخلوق ہیں، ان کے پیدا ہونے میں اللہ کی قدرت کی اس نشانی میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور کے نتیجے میں وہ یہ قول کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یہ بات ان کی زبانوں پہ آ جاتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، یہ ایسی عظیم الشان چیز آسمان، یہ زمین، ما خلقت ھذا، نہیں تو نے بنایا انہیں، باطلا، بیکار، بے مقصد ان کو پیدا نہیں کیا گیا، ان کی تخلیق میں بھی تیری کئی حکمتیں پوشیدہ، جیسے اس انسان کو بنایا اور یہ دن رات بنائے، یہ سورج چاند اور طرح طرح کی مخلوق، ہر مخلوق میں، ہر اللہ کی تخلیق میں اس کے مقاصد ہیں، اس کی حکمتیں ہیں۔ سبحانک، تو بے مقصد چیز کو بنانے سے، بیکار عمل سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ چونکہ ایک عیب ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا کام کرے جس کا کوئی مقصد نہیں، فضول کام ہے،
تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی اپنا وقت اپنی توانائی بے مقصدی چیز پہ نہیں لگاتا۔ کوئی بھی آدمی جو شعور رکھتا ہے وہ کبھی اپنی صلاحیتوں کو بے مقصد کام پہ ضائع نہیں کرتا، جو کرتا ہے یہ اس میں عیب ہے۔ تو اللہ کی ذات سبحانک، اے پروردگار تو پاک ہے ہر عیب سے، اور چونکہ یہ مخلوقات کا بنانا بے مقصد یہ ایک عیب ہے، اس لیے تو اس عیب سے پاک ہے۔ تو نے جو کچھ بھی بنایا سب با مقصد بنایا، حکمت کے تحت بنایا، یہاں تک کہ جو چیزیں انسان کو نقصان دہ نظر آتی ہیں ان میں بھی اللہ نے بہت سے فائدے رکھے ہیں، وہ بھی با مقصد چیزیں ہیں۔ فقنا عذاب النار، بس اے پروردگار ہمیں بچا لے، ہمیں نجات دینا دوزخ کے عذاب سے۔ ربنا انک من تدخل النار، عقل مند لوگ ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ اللہ کے حضور کیسے دعا گو رہتے ہیں اور اس کے حضور اپنی عاجزی کا کیسے اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے اللہ سے مانگتے ہیں سے، ربنا اے ہمارے پروردگار انک من تدخل النار، بے شک تو جس کو کل قیامت کے دن دوزخ میں ڈال دے، دوزخ میں اس کو داخل کر دے، یعنی اس کا تو نے دوزخ ٹھکانہ بنا دیا، فقد اخزیت، تو نے اس کو رسوا کر دیا، یعنی کسی کی ذلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوزخی بن جائے۔ تو اے اللہ ہمیں اس ذلت اور رسوائی سے بچا لینا، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آگے جیسے آ رہا ہے، اور اسی طرح 28ویں پارے میں بھی یہ آتا ہے کہ لا تؤاخذنا، وہاں پہ بھی یہ آتا ہے کہ الفاظ اس میں یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس دن اللہ نہیں رسوا کریں گے اپنے نبیوں کو، اور جو نبیوں کے پیروکار ہیں انہیں اللہ حشر کی رسوائی سے بچا لیں گے۔ تو یہ ان کی دعا ہوتی ہے، اور یہ دعا ہر ایمان والے کی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس قیامت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا، اور جس کو اللہ نے دوزخ کا فیصلہ دے دیا تو اس کے لیے رسوائی یہ ہوگی وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ایسے ظالم جن کی دوزخ کا فیصلہ ہوا تو ان کا کوئی مددگار نہیں بنے گا۔ آج مدد ایک دوسرے کی جا سکتی ہے کہ کوئی انسان کسی کو دوزخ کی راہ سے بچا لے، اور وہ خود اپنی عقل سے کام لے کر دوزخ سے اپنے آپ کو بچا لے، اس راستے سے اپنا رخ پھیر لے، لیکن کل جب موت اس پہ ہو گئی گناہ پہ تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا منادیا، ایک ندا دینے والے کو، اللہ کے پیغمبر ہو یا کوئی بھی پیغمبر کا نائب ہو، نیابت میں کوئی بھی یہ دعوت کا کام کر رہا ہو، تو ہم نے سنا ہے اللہ ایک منادی کو، ینادی جو یہ ندا دے رہا تھا للایمان، ایمان کے بارے میں، اس کی ندا یہ تھی ان آمنوا بربکم، کہ لوگو ایمان لے آؤ اپنے پروردگار پر، فآمنا، تو اے ہمارے رب ہم نے اس منادی کی ندا پہ لبیک کہا اور ہم تیری ذات پہ ایمان لے آئے، ہم ایمان کے ساتھ رہے، دنیا کی زندگی ایمان پر گزاری۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اس لیے ہمارے پروردگار ایمان کے اوپر رہتے ہوئے جو ہم سے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں، ہم سے صغیرہ گناہ ہو جائیں، تو فاغفر لنا ذنوبنا، بس بخش دینا ہمارے گناہ جو چھوٹے ہیں۔ ذنوب کے تشریح میں مفسرین نے لکھا اس ذنوب سے مراد صغیرہ گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے ہم سے ہماری سیئات، سیئات سے مراد کبیرہ گناہ، تو ذنوب صغیرہ گناہ آگے، سیئات میں کبیرہ، کہ اے پروردگار ہمارے ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دے، ہمیں پوری معافی دے دے، وتوفنا مع الابرار، اور ایسی معافی ہو جائے کہ تو ہمیں موت دے تو نیکوں کے ساتھ موت دے، یعنی نیکی کے اوپر ہمیں موت دے،
زندگی بھی نیکی پر، اے اللہ تو توفیق دے کہ اس پر ہماری رہے، نیکوں جیسی زندگی ہو، اور موت بھی جیسے نیک لوگوں کی موت ہوتی ہے ایسی موت ہماری بھی دین پر ہو، اور پھر اس کے بعد حشر بھی اسی طرح ہوگا، جیسے انسان کی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی، جیسی موت ہوگی ویسا حشر ہوگا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے پروردگار اور عطا کر ہمیں، دے ہمیں، ما وعدتنا علی رسلک، وہ چیز جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسلک، اپنے رسولوں کے ذریعے، کہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے یہ وعدہ دیا کہ جو میرے احکام کی اطاعت کرے گا اور میرے نبی کے طریقے پر چلے گا میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ اے اللہ تو نے یہ وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے، تو اس ہمارے وعدے کو پورا فرما دے اور ہمیں یہ جنت عطا فرما۔ وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس جنت سے ہمیں پھیر کر دوزخ کی طرف نہ جانے دینا کہ وہ رسوائی کا ذریعہ ہے۔ وَلَا تُخْزِنَا، اور نہ ہمیں رسوا کرنا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، کہ بڑے مجمع میں تو ہم سے باز پرس کرے اور ہم سے مناقشہ کرے، اے اللہ اس سے ہمیں بچانا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو نے جو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہمیں یقین ہے تو اس کو پورا کرے گا، کیونکہ یہ تیری شان کے خلاف ہے کہ تو وعدے کے خلاف کرے۔ انک لا تخلف المیعاد، اے پروردگار بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ دعائیں ہر ایمان والے کی زبان کا حصہ ہونے چاہیے، اس کو اللہ سے جو اس انداز سے مانگنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد میں اکثر اوقات انسان کے گزرنے چاہیے۔ جب بھی انسان کسی بھی کام سے فارغ ہے تو زبان سے اللہ کا ذکر کرے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے، کسی بھی حال میں انسان وہ فارغ ہے تو ذکر کر سکتے ہیں۔ رات کو سوتے سوتے میں جب جاگ آ جائے تو اس وقت استغفار کرنا شروع کر دے۔ ذکر اللہ اس کے لیے کوئی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، آسان عمل اللہ نے بنایا، لیکن اس میں اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔